برگے خیزاں قسط نمبر 8۔ شام کا جھوٹپوٹا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی سکھی اور مٹھل کا آج کام میں جی نہیں لگا تھا۔ یہی سبب تھا کہ وہ جلدی کھیتوں سے لوٹ آئے تھے، بلکہ انہوں نے لوٹتے وقت آچر خان کے چھپر ہوٹل میں تاش کی بازی بھی نہیں لگائی تھی اور سلفی کے نام پر دم بھی نہیں لگائے تھے، جس کی آچر خان 5 روپے لیتا تھا۔ در حقیقت اس کی وجہ مٹھل کا رنجور ہونا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے سارنگ کے ابھی تک گھر نہ پہنچنے کے دکھ میں آزردہ تھا، اور یہ دکھ اسے اب دن بدن تڑپانے لگا تھا۔ اگرچہ اپنی بیٹی ملوکہ کی خیر خیر سے گھر لوٹنے پر اسے کچھ سکون ملا تھا، اس قبل سکھی بھی اپنی بیٹی میرا کی گمشدگی ہوئے پریشان تھا، مگر اب چونکہ ملوکہ کے ساتھ وہ بھی واپس لوٹ چکی تھی، اس لیے سکھی کو بھی اطمینان ہوا تھا۔ مگر وہ اپنے بھائی مٹھل کا دکھ بانٹنے کی خاطر اس کے ساتھ جلدی گھر لوٹ آیا تھا۔ دونوں کی سرکنڈوں کی جھگیاں ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھی۔ سکھی اپنے بھائی مٹھل کی اداسی کی وجہ سے اس کی جھگی میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پہلے سے ہی اس کی بیوی نہالہ اور بیٹی میرا بھی موجود تھی۔ شاید وہ اپنی جیٹھانی مائی عجیبہ اور بھتیجی ملوکہ کے ساتھ دکھ بانٹ رہی تھی۔ ان سب نے مل کر بے دلی سے کھانا کھایا، پھر جھگی کے ننگے فرش پر رلی بچھا کر بیٹھ کے اتنے میں ملوکہ چائے کے پیالے لے آئی۔ دونوں خاندانوں کے افراد وہیں پراجمان تھے، البتہ مٹھل کا بڑا بیٹا خالقو حسب معمول باہر اپنے دوستوں کے ساتھ مشغول تھا۔ بھا مٹھل، حوصلہ کر، اپنی دونوں دھیاں خیریت سے ہیں، اب اللہ سائیں کرے گا اپنا پوت سارنگ بھی خیریت سے ایک دن گھر آ پہنچے گا۔ سکھی بھائی کے کاندھے پر ہاتھ دھرے تسلی اور تشفی آمیز لہجے میں بولا۔ مٹھل نے آزردہ لہجے میں کہا، بس بھا، تو آ کر میرا پوت جلدی گھر آ جائے، میرے دل کا سکون تو ہی کٹ گیا ہے، آخر اسے کیا ضرورت ہے ہم سے جدا ہونے کی۔ پیو ادا، سارنگ کی خوشی سے تھوڑی ہم سے جدا ہوا تھا، وہ تو ادا خالقو نے بھابھی اللہ وسائی اور معصوم منٹھار کو صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ تو ملوکہ جو پہلے اپنے بھائی خالقو سے نالا تھی یکدم بولی۔ مٹھل اس کی بات کاٹ کر جھڑکتے ہوئے بولا، ارے تیری بھابھی کو پیر بلا کی بیماری لگ گئی تھی، اسے قافلے سے جدا نہ کرتے تو کیا ہم خود بھی سارے بیمار پڑ جاتے؟ صرف اسے ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا جن کو پین بلا جیسی خطرناک بیماری تھی۔ پیو، یہ تو ہم نے ان سب پر ہی ظلم کیا تھا نا۔ ملوکہ اپنی فطری سرکشی کی وجہ سے صفر ڈالنے کو تیار نہ تھی۔ ہمیں چاہیے تھا ایسے بیمار لوگوں کا ایک علیحدہ ٹولہ بناتے، مگر یہ خود سے جدا تو نہ کرتے۔ مجھے تو اب یہ خوف آنے لگا ہے کہ میرا پوت سارنگ اللہ صحیح کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو کہیں خطرناک بیماری نہ لگا بیٹھے۔ اچانک مائی عجیبہ نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو ملوکہ جیسے ماں کے پیچھے پڑ گئی اور قدرے تلخ لہجے میں بولی، واہ مڑ، تو یہ اپنے بیٹے کی تو فکر ہے، مگر صورت اور معصوم بچے کی فکر نہیں، جن معصوموں کو جلتے سلگتے ہوئے صحرا میں بے سہارا کر دیا گیا تھا۔ آخر کو وہ بھی کسی کی اولاد تھی۔ بھابھی اللہ وسائی کے ماں پیو کا زندہ ہوتے تو کیا وہ خود اس سے علیحدہ کرتے؟ ادا سارنگ نے بالکل ٹھیک کیا، جو بھابھی کا سہارا بنا، اور مجھے پورا یقین ہے وہ ایک دن ضرور بھابھی کو لے کر لوٹے گا۔ ارے تو چپ کر، مٹھل نے سے ڈپٹا۔ اللہ وسائی کو اگر سارنگ ادھر لے بھی آیا تو ہم اسے اپنے پاس بالکل نہیں رکھیں گے، اور ویسے بھی خالقو اسے چھوڑ چکا ہے، اتنا بے حس نہ بن پیو، بڑی تو ماٹ کر دی ملوکہ۔ اچانک سکھی نے مداخلت کرتے اپنی بھتیجی ملوکہ کو جھڑکا اور پھر اپنے بھائی مٹھل سے بولا، بھا مٹھل، حوصلہ کر، اللہ وسائی آ بھی گئی تو اس کا علاج کروائیں گے، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے گا تو تیرا بھی بیڑا پار ہوگا اور سارنگ بھی خیریت سے گھر پہنچ جائے گا۔ ماحول میں سوگوار سی خاموشی چھا گئی۔ پھر اس کے بعد سکھی اور نہالہ اپنی جھگی میں چلے گئے، البتہ ان کی بیٹی میرا وہی ملوکہ کے ساتھ موجود رہی۔ مائی عجیبہ اپنے کام میں لگ گئی اور مٹھل وہیں رلی پر ہی دراز ہو گیا۔ کیوڑی میرا، تیرے کو ادا سارنگ بڑا یاد آتا ہوگا، ملوکہ نے میرا کو چھیڑا۔ یہ حقیقت تھی کہ میرا کی گلنار آنکھ کے جانے کب سے اپنے محبوب سارنگ کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ملوکہ کے ٹوکا دینے پر وہ محجور سے لہجے میں بولی، ملوکہ، مجھے تیرے ادا کی ہی نہیں بلکہ اللہ وسائی اور اس کے معصوم بچے منٹھار کی بھی فکر ہے، پتہ نہیں وہ لوگ کس حال میں ہوں گے۔ اللہ سائی، تو ادا سارنگ، بھابھی اللہ وسائی اور اس کے معصوم بچے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، خیر خیریت سے انہیں گھر واپس پہنچا۔ آمین، اللہ سائیں کرے ایسا ہی ہو، میرا نے زیر لب کہا۔ اسی لمحے ملوکہ کا بڑا بھائی خالقو جھگی میں داخل ہوا تو دونوں جلدی سے سر پر چادریں درست کرنے لگے۔ خالقو نے میلی سی اسکرٹ پہن رکھی تھی، نیچے بھی اسی طرح کا تہمت باندھ رکھا تھا، بال کھچڑی اور میلے کچیلے، چہرے پر چھدری چھدری داڑھی، آنکھوں میں سرخ سرخ تیرتے ہوئے ڈورے اسے کڑک مووالی نشائی کی طرح بنا رہے تھے۔ وہ اللہ وسائی اور معصوم بچے کو خود سے دور کرنے کے بعد اور بھی لاپرواہ اور نکٹھو ہو گیا تھا۔ بوڑھے ماں باپ کی کمائی پر سارا دن جھگی میں ہی اینٹتا رہتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے تیز نظروں سے ملوکہ اور میرا کی طرف دیکھا، پھر قریب بچھی جلندہ سی چارپائی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا، جیسے بڑی محنت مزدوری کر کے آیا ہو۔ بڑی ملوکہ، مانی ڈیمی کو، وہ اپنی بہن سے جھٹکے دار لہجے میں بولا۔ ملوکہ کی آنکھوں میں تلخی ادھر آئی،
اتنے میں میرا رخصت ہوتے ہوئے اس سے بولی، چنگا دی اب میں چلتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد ملوکہ کو منہ بناتے ہوئے رسوئی میں آ گئی۔ اسے بھائی کا اس طرح حکم چلانا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر وہ چپ رہتی تھی۔ بھائی کو روٹی دینے کے بعد ملوکہ جھگی کے شکستہ صحن میں آ گئی۔ ایک چھوٹے سے چھپر نما برآمدے کے بدنما بانس سے جھولتی لالٹین روشنی کے اندر پھر رسوئی میں بیٹھ کر برتن دھونے لگی۔ اندر ایک لوتی کوٹھی نما گوشے میں مٹھل اور مائی عجیبہ سستے تمباکو کی گڑگڑی پی رہے تھے۔ روٹی کھا چکنے کے بعد چارپائی میں بیٹھے خالقوں نے بے ہنگم ڈکار لی اور ملوکہ کو آواز دی۔ ملوکہ بے دلی سے اٹھی اور چارپائی کے قریب آ کر خالی برتن سمیٹنے لگی۔ پیو کو بھیج ذرا میرے پاس۔ خالقوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں آپس میں رگڑ کر پوچھنے کے انداز میں اپنے سر کے بالوں پر پھیرتے ہوئے اس سے کہا، اور ملوکہ کوئی جواب دیے بغیر برتن اٹھا کر رسوئی میں چلی گئی۔ پھر وہاں سے کوٹھی میں آئی اور سامنے شکستہ فرش پر بیٹھے باپ سے بولی، پیو خالقوں تجھے بلا رہا ہے۔ کیوں بلا رہا ہے؟ کیا کوئی کام ڈھونڈ لیا اس حرام ڈھڈ حرام نے؟ اس کا باپ مٹھل کھانستے ہوئے بولا، مجھے پتہ نہیں کیوں بلا رہا ہے۔ یہ کہہ کر ملوکہ باہر نکل گئی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور مٹھل نہ آیا تو خالقوں نے باپ کو پکارا، پیو ذرا ادھر آ، تیرے سے بات کرنی ایک ضروری۔ آتا ہوں ماٹھ کر ذرا۔ مٹھل ناگواری سے بولا اور پھر تلخی سے بڑبڑایا، میرا پیو بننے کی کوشش کرتا ہے، بڑا ہے بلانے والا۔ جا کر اس کی بات سن لے، آخر تیرا پوٹ ہے بڑا۔ پاس بیٹھی اس کی بیوی عجیبہ نے شوہر سے کہا۔ مٹھل اسے ڈپٹ کر بولا، تو چپ کر کے بیٹھ، بڑا آیا بڑا پوت، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ پھر وہ دو چار مزید کش لینے کے بعد اٹھا اور صحن میں آ گیا۔ کیا بات ہے، کوئی کام ڈھونڈ لیا ہے یا پھر مرزا صبح تڑکے کام پر جانے کا ارادہ ہے؟ باپ نے طنزے لہجے میں سے پوچھا۔ کام بھی مل جائے گا آخر کو، جوان ہوں، کوئی نہ کوئی مزدوری تو مل ہی جائے گی۔ خالقوں بڑی ٹھٹائی سے بولا، مجھ بڈھے کو تو فوراً کام مل گیا، تیرے جیسے جوان کو کیوں نہیں مل رہا؟ مٹھل بدستور تلخی سے بولا اور خالقوں کی قریبی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پہلے میری ایک بات سن لے، یہ بھی کام کی بات ہے، خالقوں نے قدرے چاپلوسی سے کہا۔ اس کا باپ بیداری سے اپنے سر کو جھٹکتے بولا، ہاں بول، سن رہا ہوں۔ پیو وہ ہے نا اپنا عاطر خان ہوٹل والا، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ خالقوں نے بتایا تو مٹھل ذرا سوچتے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ عاطر خان کس بلا کا نام ہے۔ گوٹھ میں ایک واحد ہوٹل اسی کا ہی تھا، جو تھا تو چھپر نما مگر چلتا خوب تھا۔ اس کے ہوٹل میں ٹی وی تھا، تاش کی بازی بھی وہیں جمتی تھی۔ مٹھل اور سکھیوں کھیتوں سے واپسی پر وہیں چائے پیتے تھے اور تاش بھی کھیلتے تھے۔ عاطر خان کی عمر 50 کے قریب تھی، وہ شادی شدہ بھی تھا مگر اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ مگر مٹھل کو اپنے بیٹے خالقوں کی بات پر قدرے تعجب ہوا کہ آخر اسے اس کی شادی کی فکر کیوں لاحق ہو گئی ہے۔ ارے بابا، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تو کرے، ہم نے کب روکا اسے؟ مٹھل بولا۔ ارے پیو تو سمجھتا کیوں نہیں، بڑا پیسے والا ہے، وہ کہہ رہا تھا کوئی اچھا سا سنگ ملے تو پورا 1.5 لاکھ افزانہ دوں گا اور دونوں طرف کا خرچہ بھی خود اٹھاؤں گا۔ خالقوں نے صراحت سے بتایا۔ مٹھل کو سمجھے بغیر بولا، ہاں تو ٹھیک ہے، پھر ڈھونڈ لے اپنی عمر کی کوئی پکی پاٹھی عورت۔ ارے پیو تو سمجھتا کیوں نہیں، خالقوں چڑھ کر بولا۔ بلاخر مٹھل بھی نہ کر بولا، ارے تو پھر تو ہی سمجھا میرے پیو۔ پیو اپنی ملوکہ جو ہے اس کا سنگ دیتے ہیں اسے، بہت عیش۔ خالقوں کی بات حلق میں رہ گئی کیونکہ اگلے لمحے مٹھل اپنے لالچی بیٹے کی بات سن کو فوراً غصے سے چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر قریبی رسوئی میں بیٹھے برتن دھوئی ملوکہ کے کانوں تک بھائی اور باپ کی آواز صاف پہنچ رہی تھی۔ اپنے خود غرض بھائی کی بات سن کر اس کا دل دھک سے رہ گیا اور اس کے ہاتھ سے پتیلا چھوٹ گیا۔ ارے بے غیرت، تیری عقل کو نشہ چڑھ گیا ہے جو تو اپنی جوان گڈی جیسی معصوم ملوکہ کا سنگ ایک بڈھے اوباش سے کرنا چاہتا ہے۔ ہمت کیسے ہوئی اس جواری کی، اس سے میری پھول سی بچی پر گندی نظر ڈالی۔ مٹھل غصے سے لال پیلا ہوتے بولا۔ خالقوں بھی قدرت رکھ کر بولا، پیو کیوں غصے میں اپنی بوڑھی ہڈیوں کو ہلکان کر رہا ہے؟ اس نے تھوڑی اپنے ملوکہ پر نظر رکھی ہے، بلکہ اس نے تو دیکھا بھی نہیں ہے اسے۔ تو خود ہی خامخواہ غصے میں پاگل ہو گیا ہے، تو خود بھی اس کے ہوٹل میں تاش کھیلنے جاتا ہے۔ ارے تو میں جوا تھوڑی کھیلتا ہوں، سادی بازی لگاتا ہوں، تھک جاتا ہوں سارا دن کام کر کے۔ مٹھل کا غصہ ابھی تک آسمان کو چھو رہا تھا۔ باپ بیٹے کی گرما گرمی پر انترمئی عجیبہ حیران و پریشان سی صحن میں آ گئی۔ ملوکہ بھی رسوئی سے نکل آئی اور ناگواری سے اپنے لالچی اور خود غرض بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ سن لیا عجیبہ، کیا کہہ رہا ہے تیرا پٹ خالقوں؟ روپے کی لالچ میں کہتے اپنی معصوم ملوکہ کا بیاہ اس بڈھے عاطر خان سے کر دے، سمجھا اس کو، میرا پیو بننے کی کوشش نہ کرے۔ یہ کہہ کر مٹھل غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا دوبارہ کوٹری کی طرف چلا گیا۔ بگے خزاں قسط نمبر 8۔ سامنے چارپائی پر وہ بوڑھا خون میں لت پت پڑا تھا اور چارپائی کے قریب املی ہاتھوں میں خون آلود کدال اٹھائے وحشیانہ نظروں سے اپنے باپ کی لاش کو گھور رہی تھی۔ لرزہ خیز منظر دیکھ کر سارنگ جیسے بت بن گیا۔ پھر دوسرے لمحے وہ آگے بڑھا۔ یہ تو نے کیا کر دیا املی؟ میں نے وہی کیا جو مجھے اسی وقت کر دینا چاہیے تھا۔
جب یہ خبیث انسان مجھے مردود گاتریہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ املی نے خون آلود کدال کو پرے پھینکتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت بھرے شعلے پھوٹ رہے تھے۔ پھر وہ اپنی پھولی پھولی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے بتانے لگی، تیرے باہر نکلتے یہ خبیث مجھ پر چڑھ دوڑا اور دھمکی دینے لگا کہ اس بار گاتری آیا تو تجھے اس کے حوالے کر کے ہی چھوڑوں گا۔ گاتریہ تو نہ آیا، اس کی موت آ گئی۔ املی کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ سارنگ اپنی جگہ گمسم سا کھڑا اس عجیب لڑکی کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ املی سے بولا، اتنی بہادر تو نظر نہیں آتی تھی تو۔ چلو اچھا کیا، اس شیطان کے خون سے تو نے ہی اپنے ہاتھ رنگ ڈالے۔ جب وہ مردود گاتری ادھر آیا تو شاید تو کاش تو بھی اسے اس طرح ختم کر ڈالتی۔ سارنگ، یہ بہادری تو میں نے تیری وجہ سے کی ہے، اب میں تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ املی نے مخمور نگاہوں سے اس کے دیکھ کر کہا۔ تو بیچارہ سارنگ یکدم گھبرا گیا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ یہ پاگل چھوکری خواہ اس کے گلے کا ہار بننے لگی ہے۔ میرے ساتھ رہ کر تو کیا کرے گی؟ میں تو خود بے گھر ہوں۔ اب تو اس کی لاش کا کریا کرم کر، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سارنگ جلدی سے پلٹا اور فوراً جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ وہ رک کر پیچھے دیکھے بغیر تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ اچانک اسے اپنے عقب سے املی کی آواز سنائی دی، ارے او بے مروت، تیری خاطر میں نے اس شیطان کو ہلاک کر ڈالا، اب تو بھی مجھے چھوڑ کر چلا ہے، رک تو ذرا میں آئی۔ سارنگ نے قدرے گھبرا کر اور رکے بغیر عقب میں دیکھا تو املی دیوانہ وار اس کی طرف دوڑی چلی آ رہی تھی۔ وہ بھی بیچارہ یکدم بدحواس ہو کر دوڑا۔ بڑی مزیدار کے صورتحال ہو گئی تھی۔ سخت گرمیوں کی وجہ سے آس پاس سناٹا طاری تھا۔ اکا دکا لوگ سروں پر گیلے انگوچھے دھرے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ سارنگ دوڑتا بہت دور نکل آیا اور پھر ایک جھل میں داخل ہو گیا۔ یہاں کھجوروں کے درختوں کی بہتات تھی۔ اکا دکا صحرائی پاپولر بھی استادہ تھے۔ وہ یہ سمجھا تھا کہ اس دیوانی لڑکی کو بہت پیچھے چھڑایا ہے، مگر جب اس نے ایک چوڑے تنے والے پاپولر کے سائے میں رک کر اپنے عقب میں دیکھا تو ششتر رہ گیا۔ املی ہانپتی کانپتی بہت دور سے آتی دکھائی دی۔ سارنگ بہت تھک چکا تھا، گرمی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، پسینے میں شرابور تھا۔ وہ بے دم سا ہو کر پاپولر کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد املی بھی گرتی پڑتی اور ہانپتی ہوئی اس کے قریب آ کر نڈھال سی ڈھیر ہو گئی۔ دونوں میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ ذرا دیر دونوں ہانپتے رہے، پھر اس کے بعد سارنگ نے قدرے سخت لہجے میں املی کو مخاطب کر کے کہا، چھوکری تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ خامخواہ میرے گلے کا ہار بن رہی ہے۔ سارنگ کے سرد رویے پر املی نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ قدرے تنک کر بولی، کیوں رے، اتنی جلدی مجھے بھول گیا؟ تو مجھے پسند کرتا تھا اور تو یہ مجھے چھوکری کیوں کہتا ہے؟ میرا نام تجھے معلوم نہیں؟ سارنگ اس کے جوابی کارروائی پر زچ ہو کر رہ گیا۔ وہ آفت ناگہانی سے چھٹکارا پانے کی سوچنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ہتھیلی اتنی آسانی سے اس کے پیچھے نہیں چھوڑے گی، اسے پیار سے رام کر کے ہی چھٹکارا پایا جا سکتا تھا۔ لہٰذا وہ ناچار اپنے لہجے کو نرم بناتے ہوئے اسے سمجھانے کی غرض سے بولا، دیکھ املی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، دراصل میں تجھے اپنے ساتھ خوار نہیں کرنا چاہتا۔ پتہ نہیں مجھے اس مردود گاترے کی تلاش میں کتنی دور جانا پڑے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی بھابھی اللہ وسائی کو تلاش کرنے کے بعد ہی میں تیرے پاس لوٹوں۔ سارنگ کی جادو بھری گفتگو نے کام دکھایا اور وہ بھی اس کی طرح مخبور نگاہوں سے تکتے ہوئے گہرے لہجے میں بولی، دیکھ رے، میں تیرا ساری زندگی انتظار کرنا چاہتی ہوں، پر مجھ پر تو بھروسہ کیوں نہیں کرتا؟ میں تجھ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ دیکھ سارو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل، مجھے اس منحوس گاترے کے سارے ٹھکانوں کا علم ہے، میں تیری اس کام میں مدد کرنا چاہتی ہوں۔ سارنگ کا اس کی بات سن کر اپنا ماتھا پیٹنے کو جی چاہا، مگر وہ سرے دست بیزاری کا کوئی تاثر اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دل میں اس سے پیچھا چھڑانے کا آسان راستہ سوچ چکا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ املی سے پیار بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وقت دھیرے دھیرے سرکنے لگا۔ سارنگ نے آگے بڑھنے کا قصد کیا اور پھر دونوں آگے ہو لیے۔ وہ مسلسل چلتے رہے۔ نخلستان اور آبادی بہت پیچھے چھوڑ آئے اور اب وہ ایک بار پھر ریت کے حد نگاہ ویرانے میں نکل آئے۔ املی سارنگ کے ساتھ چلتے ہوئے اسے جوش بابا کے ٹھکانے کے بارے میں بتانے لگی۔ املی کی یہ معلومات خاصی کارآمد ثابت ہوئیں، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ بہت جلد ڈالی سے گزرنے کے بعد سرحد پار کے گاؤں گورا کے قریب پہنچ گئے، ورنہ سارنگ نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ املی کو سوتا چھوڑ کر آگے نکل پڑے گا۔ اگرچہ اب وہ اپنے فیصلے پر قائم تھا، وہ موقع کی تلاش میں تھا، مگر جیسے جیسے صحرا میں آگے بڑھتا جا رہا تھا اسے بار بار اپنے راہ سے بھٹک جانے کا ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ لیکن ایسے میں املی کا ساتھ اسے غنیمت محسوس ہوا۔ رات سر پر آ گئی تھی، سامنے تھور کے گھنے ڈھینگر تھے، ایک اجڑا پجڑا پاپولر کا درخت بھی تلسپاتی چاندنی میں عجیب سوگوار سا تاثر دے رہا تھا۔ انہیں بھوک ستانے لگی تھی۔ سامنے بہت دوری میں ٹمٹماتی روشنی نظر آنے لگی۔ املی کا خیال تھا یہاں سے بدیسی سرحدی پٹی شروع ہوتی ہے، یا خاردار باڑ بھی تھی اور دونوں اطراف کی بارڈر سیکورٹی فورسز کی نظروں میں آنے کا احتمال تھا۔ اب کیا کرے؟
पट्टी अबूर किए बिना हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं? सारंग ने बेख्तियार एक गहरी सांस खारिज करते हुए मुझसे पूछा। अब वो इस पर एतमाद करने लगा था। नहीं, ये मुमकिन है, मगर इसमें भी बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। इमली ने पुरख्याल लहजे में कहा। क्या मतलब, कैसा कष्ट? ज़रा ठहर, बताती हूँ, इमली ने कहा, और फिर नकली चांदी में रेत पर अपनी सामने उंगली से आड़ी तिरछी लकीरें बनाने लगी। सारंग खामोशी से इसे देख रहा था। चलने के बाद इसने सारंग को इशारे से अपने करीब बुलाया। इधर आ, तेरे को बताऊं। सारंग इसके करीब से रख गया। वो बोली, ये देख, इस वक्त हम बदीसी सरहद के पूरब थोर के जल में मौजूद हैं। इमली बड़े माहिराना अंदाज में रेत पर खींची हुई लकीरों पर उंगलियों के इशारे से इसे समझाने लगी। सारंग बड़े इन्हमाक से सुन और देख रहा था। अगर हम यहाँ से पूरब के बजाय पश्चिम का रास्ता अपना ले तो या कोई लगभग 8-10 कोस के फासले पर भील और मेघवाड़ कबीले का कस्बा आएगा। ये कबीला चूँकि दोनों तरफ की सरहदी पट्टी पर वाक़ई, इसलिए ये ख़ास त्यौहार पर काफिलों की सूरत में आते जाते रहते हैं। इतना बताकर इमली थमी। सारंग जैसे फ़ौरन इसकी बात का मतलब समझते हुए बोला, तुम्हारा ख्याल है हमें पूंदों की इस बस्ती तक पहुंचकर इनका भेस भरना होगा? हाँ, फिर भी हम आसानी से और बेखतर सरहद पार कर सकते हैं। इमली ने इस बात में सर हिलाकर कहा और सारंग चंद साने पुरसोच खामोशी में मुस्तगरिक हो गया। इसे यूँ तो इमली की बात से इत्तफाक था, मगर वो सोच रहा था कि इस तरह सरहद पार करने और जूश बाबा तक पहुँचने के बाद गात्रिया को तलाश करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। तब तक वो मरदूद गात्रिया, अल्लाह बसाई, इसके मासूम बच्चे और फरीदू का जाने क्या हश्र कर चुका होगा। लेकिन अगर वो इमली की तजवीज़ को रद्द करके खारदार बाढ़ तक पहुंचकर सरहद पार करने की कोशिश करता तो धर ले जाने का ख़तरा था, और ऐसी सूरत में फिर वो जहाँ से चला था इससे भी पीछे चला जाता। लिहाजा इसने इमली की तजवीज़ पर ही अमल पैरा होने का फ़ैसला कर लिया। क्यों ने क्या सोचता पड़ा है? इमली ने इसे टोका देकर पूछा। सारंग ने तवील सांस खारिज करते हुए कहा, ठीक है, मुझे तेरी तजवीज़ से इत्तफाक है, इससे इसके बाद कुछ चारा भी तो नहीं, पर चलने से पहले पेट का दोज़ख भरना पड़ेगा। मुझसे तो अब एक कदम भी खाली पेट नहीं चला जा रहा, इमली ने कहा, और फिर दूसरी लम्हे जानक सोचकर बोली, देख ले सारंग, तो अगर किसी छोटे मोटे जानवर का शिकार कर ले तो इसे भूनकर पेट की आग बुझाई जा सकती है। मेरे पास माचिस है। ये कहकर इसने अपने गिरेबान से माचिस की डिबिया निकाल कर इसे दिखाई। पर यहाँ रेत के समंदर में क्या शिकार मिलेगा? सारंग बोला, कोशिश करके देख लेने में क्या हर्ज है, कुछ जंगली खरगोश तो नजर आ ही जाएगा। सारंग ने एक लम्हा बगौर इसके कटीले सलूने चेहरे की तरफ देखा। यह मध्यम चांदी में बड़ी मलाहत बखेर रहा था। सारंग को अचानक इसके चेहरे में अपनी महबूबा दिलनवाज मीरा का चेहरा नजर आने लगा। दोनों में इसे खासी मुशाबत सी महसूस होने लगी। इमली के चेहरे पर अपनी मीरा का सभी चेहरा देखकर सारंग के चेहरे पर एक वारफ्तगी छाने लगी। वो जैसे इर्द गिर्द से बेगाना हो गया। इधर इमली ने, जो पहली बार सारंग को अपने चेहरे की तरफ आलम में महवियत में देखते हुए पाया, तो जैसे इसकी मुराद बर आई, वो सारंग के वालिहानापन को अपने मीराज समझते हुए अपने होंठों पर मुस्कुराहट बखेर कर इसे मखबूल निगाहों से तकने लगी। सारंग पर सरशारी तारी होने लगी। वो खुद से बेनगाना होकर इमली की तरफ झुका। इमली नींदबाज आंखों से इसे अपने करीब आता देखने लगी। तब इसने पूरे जज्बात से अपनी आंखें मूंद ली। लबे तरसा वाह हो गए। फिर इमली को सारंग की आलमी सरशारी में ज़ेरे लब बोलने की आवाज़ सुनाई दी, मीरा। इमली के अंदर छनाका हुआ और जैसे इसके अंदर का ताजमहल टूटकर बिखर गया। इसका दिमाग घूम गया। सरशारी की जगह अचानक रकाबत की भड़कती आग ने ले ली। इसने करीब आते सारंग को जोर से परे धक्का दे दिया। अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद डॉक्टर फौजिया वापस अपनी कार की तरफ लौटी तो एक बावर्दी पुलिस वाला फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ा और शाइस्ता लहजे में पूछा, क्या बात है मोहतरमा, खैरियत तो है? हाँ, कुछ गुंडे मेरी गाड़ी का ताक़ुब कर रहे थे, शायद अब लड़कर लौट गए हैं, डॉक्टर फौजिया ने जवाबन इससे कहा। पुलिस वाले का सीना फ़ख्र से फूलकर ऊंचे लहजे में बोला, हाँ, हमारी धाक ही कुछ ऐसी है, आप कहें तो पुलिस के मोबाइल आपके साथ कर दूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब खुद चली जाऊंगी। ये कहकर डॉक्टर फौजिया दोबारा अपनी कार में आ बैठी और थाने के अहाते से निकलकर सड़क पर आ गई। फिर जब इसने अक़ब में अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि जहाँ रात की लैंड क्रूज़र इसके ताक़ुब में नहीं है, तो उसने गाड़ी बड़ी शाहराह पर मोड़ दी। अपनी कोठी के वसी अहाते में दाखिल होने के बाद इससे सुकून की सांस ली और अंदर आ गई। इसने इसका जिक्र सुदूरा से करना मुनासिब न समझा, अलबत्ता मौसी इसकी शिद्दत से मुंतज़िर थी। बेटा, ससुरा के लिए मैंने एक रिश्ता ढूंढा है, इसने बताया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। कौन है वो, क्या करता है? डॉक्टर फौजिया ने पूछा। परवेज़ नाम है इसका, छोटा सा होटल है, मौसी बताने लगी। 40-45 के करीब उम्र है इसकी, पहली बीवी से इसकी बनी नहीं, अपने दोनों बच्चे लेकर चली गई। अब वो अकेला है और दूसरी शादी करना चाहता है, मगर मौसी वो रहता कहाँ है और पहली बीवी इसे छोड़कर क्यों चली गई?
وہ آوارہ تھی، جبکہ پرویز خود ایک غیرت مند اور شریف انسان ہے۔ قیوم آباد میں اس کا 2 کمروں کا گھر ہے۔ یہ کس نے یہ رشتہ بتایا ہے، یا تو بذات خود اسے جانتی ہے؟ ڈاکٹر فوزیہ نے کسی خیال کے تحت موسی سے پوچھا۔ میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں۔ وہ نرسری میں ایک پہلوان دودھ دہی والا ہے نا، اس کی بیوی کلثوم نے بتایا ہے۔ پرویز اس کے شوہر کا گہرا دوست ہے۔ اچھا، تو پھر کلثوم کو کیا جواب دیا؟ ابھی تو میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پر ڈاکٹر فوزیہ نے کہا، پھر لمحہ بھر کے توقع کے بعد کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ بولی، میں پہلے پرویز کے ماں باپ سے ملنا چاہوں گی۔ انہیں کبھی لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ جی، اس کے ماں باپ تو گزر گئے دنیا سے، اس بیچارے کا تو کوئی نہیں، موسی بولی۔ اور کوئی دور پرے کا رشتہ دار؟ نہیں جی، اس کا کوئی نہیں، اور بس پہلوان دودھ والے کے گھر ہی اس کا آنا جانا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر فوزیہ نے گمگو سے لہجے میں بولی۔ پھر اچانک جیسے اس کو یاد آ گیا وہ بولی، موسی تو نے کلثوم سے سدورا کے بارے میں ذکر کیا تھا، ایسا نہ ہو وہ بعد میں انکار کر دے اور بلا وجہ بدمزگی پیدا ہو اور وقت کا بھی ضیاع ہو۔ ہاں جی، میں نے آپ کے ہدایت کے مطابق پہلے ہی ساری بات بتا دی تھی، موسی نے کہا۔ کلثوم بتا رہی تھی کہ پرویز بڑا نیک اور ہمدرد انسان ہے، خود یہی چاہتا ہے کسی مجبور اور بے سہارا غریب عورت کا سہارا بنے۔ یہ تو اور اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ ایک دم خوش ہو کر بولی، تو ان دونوں میاں بیوی کو پیغام دے کر آ جا کہ وہ لوگ پرویز کو لے کر کسی وقت یہاں آ جائیں۔ جی بہت اچھا، موسی نے اس بات میں سر ہلایا۔ 2 دن بعد ڈاکٹر فوزیہ نے اپنی کوٹھی میں رات کے وقت ایک فون اٹینڈ کیا۔ تعارف کروانے کے بعد دوسری جانب سے ایک کھکھراتی جانی پہچانی آواز ابھری، ہاں بابا، جہاں داد عرض کرتا پڑا ہوں۔ جہاں داد کی آواز سن کر ایک لمحے کو ڈاکٹر فوزیہ سن ہو کر رہ گئی، مگر فوراً ہی وہ درست لہجے میں بولی، تم نے جرأت کیسے کی مجھے فون کرنے کی؟ ڈاکٹرنی صاحبہ، مجھ سے دشمنی مول لے کر تم خود کو بہت بڑے جنجال میں ڈال رہی ہو۔ دوسری طرف سے جہاں داد کی پھکارتی آواز ابھری تو ڈاکٹر فوزیہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، تاہم اس کی دھمکی سے مروب ہوئے بغیر بدستور درست لہجے میں بولی، دیکھ مسٹر، اگر تو نے میرا پیچھا نہ چھوڑا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی، سمجھے؟ دوبارہ مجھے فون کرنے کی جرأت مت کرنا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر فوزیہ نے فون پٹک دیا۔ اس کی سانس سے چل رہی تھی۔ وہ چند ثانیے ہی ذہنی کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد ٹیلی فون سیٹ پر نصب CLI اسکرین پر جہاں داد کا نمبر پڑھنے لگی۔ جب اس نے نمبر پر ڈائل کیا تو وہ نمبر کسی پبلک بوتھ کا نکلا۔ کیا وہ باجی خیریت تو ہے؟ کس کا فون تھا؟ سدورا نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ وہ اس وقت اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر سر جھٹک کر بولی، تھا کوئی پاگل، خیر چھوڑو، آؤ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی باجی، آؤ بیٹھو یہاں آرام سے۔ ڈاکٹر فوزیہ نے ایک صوفے پر پراجمان ہوتے ہوئے سدورا کو بھی اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ سدورا جھک جھکے سر کے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ کے قریب بیٹھ گئی۔ سدورا، موسی نے ایک رشتہ دیکھا ہے، مجھے بہتر محسوس ہوا۔ جواباً سدورا گردن جھکائے خاموش رہی۔ شادی سے متعلق جب بھی ذکر ہوتا، سدورا کی آنکھوں کے سامنے جانے کیوں سانول کا چہرہ گھوم جاتا۔ سدورا، کہاں کھوئی ہو؟ تم نے پوچھا نہیں تھا کہ کون سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ اسے سوچ میں گم پا کر ڈاکٹر فوزیہ نے سے پوچھا۔ سدورا نے قدرے چونک کا سر اٹھایا اور ڈاکٹر فوزیہ کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی تو جانے کی فوزیہ کو سدورا کی اداس آنکھوں میں جلتے زخموں کی تپش محسوس ہوئی۔ باجی، میں نے سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ رکھا ہے، آپ کو رشتہ پسند ہے تو ٹھیک ہے، میں کیا پوچھوں؟ سدورا نے کہا تو اس کی آواز زخم نہا سے بوجھل ہو رہی تھی۔ یاست بھرے غم نے اسے مروڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی حیثیت کیا تھی۔ یہی کیا کم تھا کہ اس کے گناہ آلود وجود کو ایک شریف النفس نے سہارا دے رکھا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ نے ازراہ ملامت اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، سدورا، موسی نے ایک رشتہ دیکھا ہے، پرویز نام ہے اس کا، یا تو پکی عمر کا مگر اچھا کھاتا کماتا ہے، پہلی بیوی سے اس کی بنی نہیں، بال بچہ بھی کوئی نہیں، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب میں نے موسی سے کہا تو اسے کبھی لے کر یہاں آئے۔ باجی، کیسے میرے بارے میں سب بتا دیا گیا؟ میرا مطلب ہے ایسا نہ ہو کہ بعد میں۔ سدورا کچھ کہتے کہتے دانستہ چپ ہو گئی۔ ہاں، ظاہر ہم کسی کو دھوکے میں بھلا کیوں رکھیں گے، ڈاکٹر فوزیہ نے کہا، اور ازراہ تشفی مزید بولی، مجھے تو وہ شریف اور خدا ترس انسان ہی لگتا ہے جو تمہارے سارے حالات جانتے ہوئے تم سے شادی کر لینے کے لیے راضی ہے۔ ہاں باجی، مجھے اب کوئی خدا ترسی اپنا سکتا ہے، جبکہ میں ہمدردی کے بھی لائق نہیں، سدورا نے غم سے چور لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر فوزیہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ سدورا کا شانہ تھپ تھپاتے بولی، مایوسی گناہ ہے سدورا، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا جوڑا بنایا ہے، تمہاری قسمت میں اگر یہی شخص لکھا ہے تو تم اس کے ساتھ ضرور ہنسی خوشی کی زندگی بسر کرو گی۔ جواباً سدورا خاموش رہی۔ پھر ایک روز پرویز پہلوان دودھ والے اور اس کی بیوی کلثوم کے ہمراہ آیا۔ موسی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ وہ چھٹی کا دن تھا، وہ صبح کے 11 بجے تھے۔
ڈاکٹر فوزیہ نے انہیں اپنے کمرے میں ہی بلا لیا اور صدور البتہ دوسرے کمرے میں تھی۔ دیکھنے میں پرویز بھلا مانس نظر آیا تھا۔ اس کی عمر 45 برس رہی ہوگی۔ وہ قدرے سانولی رنگت اور دبتے ہوئے قد کا مگر خاصا صحت مند آدمی تھا۔ اس نے اجلے کپڑے پہن رکھے تھے، مونچھوں اور سر کے بال کلر کیے ہوئے لگ رہے تھے۔ بائیں ہاتھ میں ایک انگوٹھی چاندی کی قدرے موٹی انگشتری نظر آ رہی تھی۔ لو جی بیگم صاحبہ، لڑکا حاضر ہے، آپ نے جو اس سے پوچھنا ہے پوچھ لیں، شمال جنوب میں پھیلے ہوئے دودھ والے پہلوان جی نے ڈاکٹر فوزیہ سے کہا۔ ڈاکٹر فوزیہ نے پہلو بدلا اور پرویز سے مخاطب ہو کر بولی، کیا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جس لڑکی کے ساتھ تمہاری بات چل رہی ہے وہ کس حالت میں ہے؟ وہ جی بیگم صاحبہ، آپ بے فکر رہیں، میں نے اپنے یار پرویز کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ پہلوان جی نے لقمہ دیا تو برابر میں بیٹھی اس جیسی موٹی تازی بیوی نے شوہر کو کونی مار کر کہا، تم چپ رہو، بیگم صاحبہ خود جو پوچھ رہی ہیں۔ جی، ڈاکٹر فوزیہ نے پرویز کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پرویز ہولے سے بولا، جی بیگم صاحبہ، مجھے بھابھی اور پہلوان جی نے لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، تم پھر کسی ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر فوزیہ نے اچانک چپتا ہوا سوال داغا تو بجائے پرویز کے پہلوان جی اور ان کے اہلیہ کے چہرے پر یکدم بدحواسی کے آثار پھیل گئے، مگر پرویز بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بولا، بیگم صاحبہ، اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھے، دراصل شادی کرنا ایک تو میرے گھر بسانے والی مجبوری ہے، دوسرا میں خود ایک گناہگار شخص ہوں، چاہتا ہوں کسی ایسی لڑکی کو اپنی شریک حیات بناؤ جو حالات کی ستائی ہوئی ہو تاکہ کچھ ثواب کما لوں۔ ویسے میرا دعویٰ ہے کہ ایسی عورت آگے چل کر بہت اچھی گھریلو عورت اور خدمت گزار بیوی ثابت ہوگی۔ ڈاکٹر فوزیہ کو پرویز کی صافگوئی بہت پسند آئی اور وہ اس سے متاثر نظر آنے لگی۔ تمہاری پہلی بیوی سے کیوں نہیں بن سکی؟ ڈاکٹر فوزیہ نے اگلا سوال کیا۔ جی، اس میں بھی میرا ہی قصور تھا، وہ چھینک کر بولا، کیا کروں بیگم صاحبہ، ہوٹل میں کام ہی اتنا ہوتا ہے، آپ کو تو معلوم ہے صبح 5 بجے سے رات کے 12 بجے تک ہوٹل کھلا رہتا ہے، میرا اپنا ہوٹل ہے جی، اس لیے نگرانی بھی خود ہی کرنی پڑتی ہے، ورنہ گاہکی ٹوٹنے لگتی ہے۔ میں نوکروں کے حوالے تو کرنے سے رہا، نورا کو اسی بات کی چڑ رہتی تھی۔ اتنا بتا کر اس نے نہایت سعادت مندی سے اپنا سر جھکا لیا۔ ادھر وہ دونوں پہلوان مارکا میاں بیوی پرویز کی صاف گوئی سے پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب لڑکا زبانی امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر فوزیہ نے سوچا، یہ شخص کچھ نہیں چھپا رہا اور صاف گوئی اور انکساری سے اپنے عیب بھی گنواتا جا رہا ہے۔ پہلی بیوی سے نبھانا ہونے کی وجہ بھی ڈاکٹر فوزیہ کے دل کو لگی تھی کہ اس میں پرویز کا بہرحال کوئی قصور نہ تھا۔ ظاہر ہے اس کا اپنا ہوٹل تھا اور وہ خود محنت کرتا تھا، کام سے جی تو نہیں چراتا تھا۔ بعض بیویاں چاہتی کہ ان کا مرد ان کے گھٹنوں سے بندھا رہے۔ رسمی گفتگو کے بعد ڈاکٹر فوزیہ نے رضامندی ظاہر کر دی اور پھر 1-2 روز کے بعد سدھورا اور پرویز کو بھی آمنے سامنے کر دیا اور پھر اس کے بعد شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ سدھورا کی پرویز سے نسبت طے کرنے کے بعد ڈاکٹر فوزیہ خود کو ایک دم ہلکا پھلکا سا محسوس کرنے لگی۔ موسی نے بھی اطمینان کی سانس لی۔